बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ सैयद असद हुसैन। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। आज 27वीं शब है रमज़ानुल मुबारक की। आज शब नज़ूल कुरान है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज एक ऐसी रिवायत पर गुफ्तगू की जाए कि जिसके मतन के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात मौजूद हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3 बाब बदाउल वही में एक हदीस मुबारक, पहले आपके सामने मैं उसका मतन बयान, अरबी मतन अगर बयान करूं तो तवालत हो जाएगी वीडियो की। आपके सामने सबसे पहले मैं उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से दबा दिया कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको दबा दिया। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से, जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाके फाजिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो उनके चचाज़ाद भाई थे। आपने अज अव्वल त आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस, यानी कि मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने भेजा। काश मैं आपके सहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? वर्का बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ़ रही। ये है उस रिवायत का उर्दू तर्जुमा। अब आपके सामने मैं इस रिवायत की सनद और मतन पर चंद इश्कालात जो हैं वो आपके सामने वाज़ा करता हूँ। सबसे पहले हम इस जो हदीस जो मौजूद है सही बुखारी के अंदर, इसकी सनद के ऊपर तनकीद करते हैं।
یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے ہے. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، جو اس واقعے کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یا بہت کم سن تھی. اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات مراسیل صحابہ میں سے ہے. بدر الدین العینی لکھتے ہیں کہ سوائے ابو اسحاق افرائینی کے جمہور کا مذہب ہے کہ اس طرح کی مراسیل قابل قبول نہیں. امام قسطلانی کی رائے میں چونکہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہوگی، اس لیے اگرچہ یہ روایت اصطلاحاً مرسل ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمارے خیال میں اس طرح کی مراسیل قابل قبول قرار دی نہیں جا سکتی بشرطے کہ قرینہ موجود ہو کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست روایت ہونا قریب عقل نہ ہو. یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. اس روایت کو حضرت عائشہ سے تنہا عروہ بن زبیر نے روایت کیا ہے اور عروہ سے اسے تنہا ابن شہاب زہری نے روایت کیا ہے. دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ پہلے 3 واسطوں میں صرف ایک شخص نے بیان کیا. چنانچہ علم حدیث کے اصطلاح میں یہ ایک غریب روایت بھی ہے. اب آپ کے سامنے اس روایت کے بارے میں قرآن اور عقل کے آئینے میں تحقیق کرتے ہیں. جیسا کہ اس روایت کو جناب حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے طور پر نقل نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ ان کی ذاتی رائے اور ذاتی اجتہاد ہے، کیونکہ وہ بغیر واسطے کے خود سے اس روایت کو نقل نہیں کر سکتی. اور جیسا کہ جس وقت وحی نازل ہوئی اس وقت جناب عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. اس روایت کے مطابق وحی کا فرشتہ 3 مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا کلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے. آپ بھی یہ جواب میں فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا فرشتہ انہیں اتنا دبا دیتا ہے کہ آپ کی طاقت ختم ہو جاتی. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں نہیں پڑھ سکتا کے بعد کیوں دوسری اور تیسری دفعہ دبایا اور آپ کو ایک قسم کی سزا دی گئی؟ آپ کو کیوں ایسے کام کو انجام دینے کا حکم دیا اور کیوں آپ کو دبایا جبکہ آپ جانتے ہی نہیں تھے؟ اگر دبانے کے ذریعے سے انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھانا مقصود تھا تو اس طرح سخت طور پہ دبانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ایک معجزے سے بھی حل ہو سکتا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب ترین نبی سے اتنی محبت کرتی ہے اور پھر ان کے ساتھ اس طریقے سے سخت رویہ رکھنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اگر معجزے کے بغیر اور عادی طور پر انہیں سکھانا مقصود تھا تو یہ تو صرف پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، دبانے سے حاصل نہیں ہوتا. جیسا کہ قرآن مجید نے وحی کے واقعے کو بہت ہی آسان طریقے سے بیان کیا ہے اور جس طرح سے بخاری میں دبانے اور سزا دینے کی باتیں نقل ہوئی ہیں جبکہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سورہ فصلحت آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی. کہہ دیجئے میں بھی تم جیسا آدمی ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے. اس روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے وقت انتہائی خوف زدہ تھے اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا، جبکہ یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے. قرآن نے وحی کے وقت اللہ کے پیغمبروں کو خوف زدہ نہ ہونے کا کہا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے. اس روایت کے مطابق جناب خدیجہ اور وہ مسیجی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیری دے رہے تھے، ان کو حوصلہ دے رہے تھے، ان کو ہمت دے رہے تھے اور انہیں پریشانی اور ٹینشن سے نجات دے رہے تھے.
اب کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز اللہ اور اللہ کے فرشتے کی طرف سے نازل شدہ چیز میں شکوک و شبہات کا شکار ہوئے تھے، اور جناب خدیجہ اور نوفل کے کہنے سے انہیں اطمینان حاصل ہوئی، جبکہ اس طرح کہنا بھی قرآن کے خلاف ہے؟ اس طرح ہم ابراہیم، اس قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 75 میں بیان ہوا ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ اب کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جناب ابراہیم سے کم درجے کا تھا کہ آپ اس طرح شک و شبہ میں پڑ گئے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ کے حضور میں ایک ایسی فکر اور فہم کا مالک ہوتا ہے جس کی روح سے شک اور شبہ سے آپ پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قانون سے مستثنا ہے، یہاں تک کہ آپ سرگردہ ہوں اور آپ خوف و ہراس کی حالت میں ہوں؟ اس روایت سے ایسا لگتا ہے کہ نبوت کے بارے میں جناب خدیجہ اور نوفل کو آپ سے زیادہ یقین اور اطمینان تھا، اور یہ دونوں باعث ہوئے کہ آپ کو بھی اپنی نبوت پر یقین حاصل ہو، اور ان کے کہنے سے آپ کو آرام اور سکون ملا۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیسے انہیں آپ سے زیادہ آپ کی نبوت کا علم تھا، جبکہ قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ عقل اور آیات کی روح سے اس روایت پر اور بھی بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اختصار کی خاطر انہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اہل عقل و دانش کے لیے تحقیق کے نئے دریچے کھولتے ہیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔